السلام علیکم، میرے محرم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم آج یار یاروں سے ہونا جدا کی قسط نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ یہ مشہور ناول نگار زینب خان کی تحریر ہے، تو ہم آغاز کرتے ہیں قسط نمبر 1۔ زرنور بچوں، کتنے دن لگیں گے آپ کو ایک پراٹھا بنانے میں؟ حد ہو گئی ہے۔ آدھے گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں، مجال ہے جو آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ آج کیا آپ مجھے بھوکا اسکول روانہ کریں گی؟ اور بس یہ آپ کی لاسٹ ٹرائی ہے۔ آپ نے اگر اس دفعہ بھی پراٹھے کو بیل کر توے پر نہ ڈالا تو میں ایسے ہی اسکول چلا جاؤں گا اور ماما سے بھی آپ کی شکایت کروں گا۔ بازل نے غصے سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا، جو آدھے گھنٹے سے چولہے کے سامنے کھڑی پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صدمے سے تو اس کا برا حال تھا کہ اس کی اتنی قابل، ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی بہن کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ایک پراٹھا ٹھیک سے نہ بنا سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بازل، میں کوشش تو کر رہی ہوں نا۔ ایک تو تمہاری وجہ سے میں نے اپنی نیند خراب کی، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ زرنور کا پارا بھی ہائی ہونے لگا تھا۔ ایک تو پراٹھا ٹھیک سے نہ بننے کا غم، اوپر سے بازل کے تانے۔ رہنے دو بچوں، آپ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے بریڈ اور جیم ہی دے دو۔ بازل کی برداشت بھی اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے ناراضگی سے زرنور کو دیکھا۔ بس یہ لاسٹ ٹرائی ہے، اگر اب بھی ٹھیک سے نہ بنا تو بے شک تم بریڈ ہی کھا لینا۔ زرنور نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے منہ پھلائے ناراض سا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی پراٹھا بیل کر احتیاط سے توے پر ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں جیسا تیسا بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھے کو دیکھ کر تو بازل کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ وہ کوئی 3-4 نوک والا ٹیڑھا میڑھا سا نقشہ تھا، کہیں سے پورا جلا ہوا اور کہیں سے بالکل ہی کچا۔ یہ پراٹھا ہے؟ بازل نے پلیٹ میں موجود پڑی عجیب و غریب سی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ جو کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر اور لمبی پھولوں والی قمیض پہنے ڈھیلا سا جوڑا بنائے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پراٹھا نہ بنایا ہو کوئی مسئلہ کشمیر حل کر لیا۔ اب وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آدھ گھنٹے ضائع کرنے کے بعد بھی ایک پراٹھا نہ بن سکا۔ بازل نے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلایا تھا اور اٹھ کر فریج سے بریڈ اور جیم کی بوتل نکال لایا تھا۔ اب وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ بازل، تم پراٹھا نہیں کھاؤ گے، وہ صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ اپنی پیاری نیند کی قربانی دے کر کتنی محنت کی تھی ایک پراٹھا بنانے میں۔ پلیز بچے، اس کو پراٹھا کہہ کر اس پراٹھے کی توہین نہ کریں۔ اس نے خفگی سے زرنور کو دیکھا۔ یقین کریں، آپ کی یہ چیز صرف کولمبس کے ہی کام آ سکتی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا نا تو یقیناً آپ کے قدموں میں گر پڑتا اور التجا کرتا کہ باجی اسے مجھے دے دو تاکہ میں کچھ اور ملک بھی دریافت کر لوں۔ بازل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھا اور دوسری کرسی پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھایا تھا۔ اور پلیز لنچ میں میرے لیے اتنی محنت نہ کرنا، بلکہ کچھ آرڈر کر دیجیے گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اس چیز کو پھینکیے گا نہیں، میں مما کو دکھاؤں گا کہ ان کو بھی تو پتا چلے کہ آپ کتنا اچھا پراٹھا بنا لیتی ہیں۔ بازل نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ زرنور نے اسے مارنے کے لیے بیلن اٹھا لیا تھا۔ اف، کتنا مشکل کام ہے یہ پراٹھا بنانا۔ وہ نڈھال سی کرسی پر گر گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، کیونکہ اب اسے بھی بھوک لگنے لگی تھی۔ السلام علیکم باجی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس نے آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سکینہ تم؟ خوشی سے وہ چیخی تھی۔ جی باجی، جی باجی جی۔ سکینہ بیچاری گڑبڑا گئی تھی۔ آج سے پہلے تو زرنور نے اسے ہنس کر نہ دیکھا تھا، اور اب یہ خوشی؟ اس نے مشکوک نظروں سے اپنی باجی کو دیکھا۔ تم تو 4 دن کی چھٹی پر گئی تھی، آج کیسے آ گئی؟ زرنور نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ سکینہ کی شکل میں اسے اپنی بھوک کا علاج نظر آ رہا تھا۔ سکینہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی، جو اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے 4 دن کی چھٹی پر تھی۔ وہ نہ، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ لینا۔ جی، اس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں ہاں، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ زرنور نے فوراً پوچھا تھا۔ وہ جی، بس 2000 ہی چاہیے۔ سکینہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ اسے ذرا امید نہیں تھی کہ اس کے مالکن کی یہ نخریلی بیٹی
اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں، تم جب تک میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا دو۔ اس نے فرمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے باجی جی، ابھی بنا دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے، سکینہ کہتی فوراً کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے زرنور کے خوشگوار رویے کی وجہ سے اب سمجھ آئی تھی۔ پھر جب تک زرنور پیسے لے کر آئی، اس نے مزیدار سا پراٹھا اور آملیٹ اور چائے کا بھاپ اڑاتا کپ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے سکینہ کو پیسے دے کر فارغ کیا اور کرسی پر بیٹھ کر مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ بیچارہ بازل اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا پراٹھا کھانا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پاس پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا جہاں پاپا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آخری نوالہ بنا کر منہ میں ڈالا اور برتن سمیٹ کر سائڈ پر کیا۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے کرسی پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر گلے میں ڈالا اور چائے کا کپ پکڑتی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ عباد بخاری نے پیار سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ دونوں تو گاؤں جا کر ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ اس اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں پیر اوپر کر لیے تھے اور پاس پڑا کشن اٹھا کر گود میں رکھتے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر عباد بخاری ہنس پڑے تھے۔ ارے نہیں پاپا کی پرنسس، ہم آپ کو کبھی بھول سکتے ہیں کیا؟ اچھا تو پھر جلدی سے بتائیے کہ کب واپس آ رہے ہیں؟ زرنور نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، بس انشاءاللہ اس اتوار تک آ جائیں گے۔ یہ لو اپنی ماما سے بات کرو۔ عباد بخاری نے جواب دے کر فون اپنی بیگم زارا بخاری کو پکڑا دیا۔